جی السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زیڈ ترکش. میرا نام ہے محمد زہیب صدیقی اور میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں ترکی کے کیپٹل انکرا سے. رات یار کوئی 12:15 کا ٹائم ہے. ٹیمپریچر ہے کوئی -4 اور میں بیٹھا ہوا ہوں ہیٹر کو بالکل اپنے ساتھ بالکل میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. تھوڑا سا بھی میں ادھر ادھر ہلتا ہوں کلفی بن جاتی ہے میری. اینی ہاؤ بات ہے جی ٹرکش اکانومی اینڈ دا فال آف لیرا. لیرا فال ہوا ہے, بڑا مطلب دھماکے کے ساتھ فال ہوا ہے. لیرا لیر ہو گیا. کیوں؟ ٹرکش اکانومی بہت ود ان فیو ڈیز بڑی ریپڈلی بالکل نوز ڈاؤن ڈائیو اس نے لی ہے. ایسا کیوں ہوا ہے؟ اتنی اور قیمتیں بھی کافی بڑھ گئی ہیں. اس کا اندازہ آپ کو میں اس بات سے بتاتا ہوں. میں ایک پانی کی بوتل لیتا تھا 2.5 لیرا کی, اب میں وہی پانی کی بوتل 5 لیرا کی لے رہا ہوں. میں دودھ 3 لیٹر لیا کرتا تھا, بوتل آتی ہے 3 لیٹر کی کوئی 24 لیرا کی. اب میں وہی بوتل تقریباً 40 لیرا کی لے رہا ہوں, 39 لیراز. لانگ سٹوری شارٹ, چیزوں کی پرائز بڑھی ہے کافی. ڈالر کی ویلیو بہت زیادہ بڑھی تھی, لیرا اس کے حساب سے بہت ڈاؤن ہوا ہے. کیوں؟ ٹرکش اکانومی تو ویسے ہی تھوڑی سی اسٹرگل کر رہی تھی اور کنسسٹنٹلی اسٹرگل کر رہی تھی. پھر ایک دم کیا ہوا یار؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ڈالیں کہ اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں یہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. ساری دنیا کی اکانومی سنکن ہو رہی ہے ہر طرف. اس میں ایسٹ بھی ہے, ویسٹ بھی ہے, فار ایسٹ بھی ہے اور فار ویسٹ بھی ہے. امریکہ, کینیڈا مہنگائی مطلب, یورپ برا حال ہے. تو ٹرکی ہیز ہز اون شیئر ایز ویل جسٹ لائک اینی ویئر ایلس. ساری دنیا کی سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹربڈ ہے. مال رکے ہوئے ہیں, فیکٹریاں بند ہیں, پیسے ہے نہیں, انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے, لوگ انویسٹ نہیں کر رہے. تو ترکی واز نو ڈفرینٹ. ترکی میں بھی حالات وہی تھے جو ساری دنیا میں تھے, لیکن 2 وجہ ایسی ہیں. ترکی میں 2 وجہ ایسی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ترکی کے کرنسی نے اور ترکی کی اکانومی نے زیادہ سفر کی ہے. نمبر 1, ترکی کی اکانومی کا بہت بڑا چنک ٹورزم پہ تھا. یہ وہ ٹورزم نہیں ہے جو لوگ استنبول کو سارا ترکی سمجھتے ہیں. ترکی کا جو میسو بگ چنک ہے ٹورزم کا, وہ استنبول نہیں, وہ ایگین سائڈ آف ٹرکی ہے جو گریس کے ساتھ لگتی ہے, جو یورپین سائڈ کو لگتی ہے, جس میں مارمرس, ڈالامان, یہ سارے, اور میڈیٹرینین, دی ویسٹرن سائڈ آف میڈیٹرینین وہاں پہ. اور جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں دے نو وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. پورے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جو پورے کے پورے ٹورسٹ پہ چلتے ہیں. ان کی اکانومی 100% ٹورسٹ پہ بیس کرتی ہے. جب ہاٹ سیزن ہوتا ہے تو ترکی کے دوسرے علاقوں سے لوگ اس علاقے میں جا کے جابس کے لیے جاتے ہیں, اور جب سیزن آف ہوتا ہے تو وہاں کے لوکل لوگ کہیں اور جاتے ہیں جاب تلاش کرنے. مطلب اتنا کئی لوگ یورپینس وہاں پہ مہینوں وہاں پہ رہتے ہیں. میری ایک جرمن کپل کے ساتھ ملاقات ہوئی فیو ایئرس بیک. تو وہ دے ور ریٹائرڈ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ساری سردیوں کے 6-7-8 مہینے ترکی میں گزارتے ہیں اور پھر سمر میں واپس جرمنی یہ چلے جاتے ہیں, بیکاز اٹ کاسٹ دیم لیس ٹو لیو ان ٹرکی دین ایکچولی لیونگ ان جرمنی. تو لانگ سٹوری شارٹ, وہ سارا کچھ بند ہو گیا, پینڈیمک نے سب کچھ بند کر کے رکھ دیا. ایک تو یہ وجہ تھی کہ ٹورزم سارا بند پڑا ہوا تھا. دوسری یہ وجہ ہوئی کہ جو کہ لانگ رن اچھی بات ہے, میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں, جس کی وجہ سے لیرا ایک دم مطلب اس نے نوز ڈائیو فال ہوا. وہ پریزیڈنٹ نے
جو انٹرسٹ ریٹ تھے ان کو منیمائز کر دیا. اس سے ہوا یہ کہ بینکس کی انکم کم ہو گئی, لوگوں میں انسرٹنٹی بہت زیادہ ہو گئی, لوگوں کا جو اعتبار تھا انویسٹرز کا جو تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور لوگ اپنا جو سرمایہ ہے وہ کنورٹ کر رہے تھے ترکش لیرا سے, یا ڈالرز میں کر رہے تھے, یا اس کو باہر نکال رہے تھے بینکوں سے. اصل میں پریزیڈنٹ نے یہ کام کیوں کیا؟ اور اگر اچھا میں یار کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میری رائے اوتھینٹک نہیں ہے, اٹ کوڈ بی پارشلی رائٹ, اٹ کوڈ بی پارشلی رانگ, اور اٹ کوڈ بی کمپلیٹلی رائٹ اور کمپلیٹلی رانگ. ہوا یہ ہے یار, جو مجھے سمجھ آتا ہے ہونا وہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اکانومی, جو بینکنگ بیسڈ اکانومی ہے اس کو مارکیٹ بیسڈ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. جو پیسہ لوگوں نے مطلب ادھر ادھر رکھا ہوا ہے, بینکس میں رکھا ہوا ہے فار انٹرسٹ, وہ اس کو ٹریڈنگ مارکیٹ کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں تاکہ اکانومی, یہ اس کا جلدی تو اس کا افیکٹ وہی ہونا چاہیے تھا جو ہوا, لیکن ان اے لانگ رن if this gets successful اس کا جو افیکٹ ہے یہ ویری لانگ ٹرم ہے, اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ. لیرا بہت فاسٹ مطلب اس کی وہ ڈیپریسیٹ ہوا, اس کو روکنے کے لیے, اس کی ڈیگریڈنگ کو روکنے کے لیے, اچھا لیرا کنٹینیوسلی فال پہ جا رہا تھا, پرائسیں بڑھ رہی تھیں, لوگ پریشان ہو رہے تھے, لیرا فالنگ واز آن کانسٹنٹ فال. تو پھر پریزیڈنٹ نے ایک بڑا زبردست کام کیا, ایک بڑا اس نے نیا فارمولا اس نے انٹروڈیوس کروایا جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں ہوا, اینڈ ہوپ فلی اٹ ورکس. اس نے کہا ٹھیک ہے یار, ہم مطلب یہ جو سود بیسڈ اکانومی ہے اس سے باہر نکلتے ہیں, بینکوں کی چارہ داری ختم کرتے ہیں, ہم مارکیٹ بیسڈ اکانومی کی کوشش کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فیوچر میں ان پہ کوئی سینکشنز بھی لگتی ہے تو ترکی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا, کیونکہ اس کی اکانومی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مارکیٹ بیسڈ ہے, بینکنگ بیسڈ نہیں ہے. اچھا جب یہ سارا کچھ یہ دھڑم بڑم ہو رہی تھی, پھر پریزیڈنٹ نے آ کے جو اناؤنسمنٹ کی ہیں اس سے پھر ترکش لیرا ایک دم سٹرونگ ہوا ہے. اب وہی مار جو لیرا کو پڑ رہی تھی اب وہ ڈالر کو پڑنی شروع ہو گئی. اس نے یہ کہا کہ جو لیرا کے انویسٹرز ہیں جنہوں نے لیرا بینک میں رکھا ہوا ہے, جو لوگ جنہوں نے اپنی جو ایسٹس ہیں وہ لیرا میں رکھے ہوئے ہیں, دے آر پروٹیکٹڈ بائی دا بینکس 20% انفلیشن ریٹ. مطلب اگر ڈالر اوپر نیچے ہوگا بھی تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت سارے اس نے مطلب بینکس کو اس نے باؤنڈ کیا کہ آپ اپنے کسٹمرز کو آئی تھنک اس 20% تک آپ ان کو سیکیور کریں, کہ 20% انفلیشن تک ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو اثر نہیں پڑنا چاہیے. اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ لیرا اگین اٹس پکنگ اپ کنسسٹنٹلی, تھوڑا تھوڑا اوپر آ رہا ہے. پہلے تو مطلب جب وہ پریزیڈنٹ نے یہ اناؤنسمنٹ کی اس کے کوئی 3 گھنٹوں بعد ہی, 3-4 گھنٹوں کے اندر ہی مطلب جو لیرا نوز ڈائیو پہ تھا وہ نوزا پہ چلا گیا. اب تھوڑا سا آ کے کنسسٹنٹ ہو گیا, اب وہ فائٹنگ رینج کے اندر ہے, ڈالر کے اندر. اکانومی تھوڑی سی بیٹر ہو رہی ہے میرا خیال ہے, اور فیوچر میں ہوگی بھی, لیکن ابھی جو پرائسیں بڑھ گئی ہیں اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ واپس جاتی ہیں کہ نہیں. لیکن اگین اس نے اس کو جو پریزیڈنٹ ہے اس نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, اس انفلیشن کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آئی تھنک انہوں نے منیمم جو سیلری ہے وہ بڑھا دی ہے. پہلے کوئی 2000 کچھ تھی, اب وہ تقریباً 4 تک وہ لے گئے ہیں مورلیس. تو اچھا جو جن بھائیوں نے, بھائی صاحب اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے مجھے میسیجز کیے تھے, ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی تھا جو کہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. وہ کہہ رہے تھے یار وہ ایک معاہدہ تھا ترکی کا, وہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے, تو شاید اس کی وجہ سے ترکی کو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ یہ مطلب یہ اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس بیکاز آف وہ معاہدہ کا جی وہ ٹریٹی آف لوسین آئی تھنک, یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے جہاں پہ یہ ٹریٹی ہوئی تھی کہ جب سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا گیا تھا اور 100 سال کے لیے ترکی کے سو مینی رائٹس اس سے لے لیے گئے تھے. کہ مثال کے طور پہ ترکی اپنا تیل نہیں نکال سکتا, جو یہ بلیک سی میں سارا ان کا تیل ہے,
وہ ترکی نہیں نکال سکتا. جو بوسفورس ہے جو ایشیا اور یورپ کو ملاتی ہے جو سمندر، وہاں سے جو بھی شپس گزرتے ہیں ترکی ان سے ٹیکس چارج نہیں کر سکتا، اور ترکی اپنے جو ان کے علاقے ہیں ان کو واپس کلیم نہیں کر سکتا جو ان سے چھین لیے گئے تھے. تو بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ بلکہ دونوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک اکانومی کو ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس اے کیس، بیکاز اگر وہ اس ٹریٹی کی وجہ سے جو کہ واقعی ختم ہو رہا ہے، اور اگر ترکی یہ 2023 سروائیو کر گیا تو آئی تھنک از گونا بی ویری ویری اسٹرانگ اکانومی، کیونکہ یہ ٹیکسز امپوز کر سکتا ہے شپس پہ جو کہ ایسٹ ٹو ویسٹ جاتی ہیں. یہ اپنا آئل خود ڈرل کر سکتا ہے. تو اگر اس کی وجہ سے ترکی کو نیچے ڈاؤن اس کی کرنسی کو کرنا ہونا مقصد ہوتا تو آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا ارلی ہے. دنیا کو خود بڑی مار پڑی ہے پینڈیمک میں، سارے ملکوں کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے اگر اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کرنا ہوتا تو وہ 2023 کے آس پاس کہیں جا کے یہ کام کرتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اٹس ناٹ بیکاز آف، میرا نہیں خیال کہ یار یہ جو ابھی 1.5-2 سال چیز آگے بڑھی گیا وہ اس کی بیس پہ آج ان کی اکانومی خراب ہو رہی ہے. وجہ ان کی دو ہی ہیں، ان کی بالکل ٹورزم ایگین ان کی بالکل خالی پڑی ہوئی ہے. ہوپ فلی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال سے اس کو دوبارہ فل سوئنگ پہ لائیں. اور دوسری وجہ یہ ہے جو کہ پینڈیمک کے دوران جب اکانومی پہلے ہی ڈاؤن ہے تو یہ پریزیڈنٹ نے جو یہ ان آرتھوڈاکس ٹائپ کا ایک فارمولا لگایا ہے جو کہ نا لانگ رن از ویری پازیٹیو. اینڈ مجھے تو بڑا یار یہ پسند آیا. یہ اٹس نیور بن ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ بیفور. فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ جو اکانومیز ہے وہ ریئل ویلتھ پہ کنورٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ انسان کاغذ کے نوٹ لے کے بینک میں رکھ دے اور اس پہ سود کھاتا رہے. اچھا جی، ویڈیو ہو رہی ہے بڑی لمبی، اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں. اگر آپ نے کچھ نہیں سیکھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اف یو گائز ہیو اینی انفارمیشن جو مجھے نہیں پتا یا جو میں نے ابھی بیان نہیں کی، اگر آپ کے پاس کوئی ڈفرینٹ انفارمیشن ہے پلیز اس کو میرے ساتھ شیئر کریں. اینڈ آئی ول میک اے ویڈیو آن دیٹ ایز ویل. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ترکی کے کیپٹل انقرہ کی بڑی سرد رات سے اللہ حافظ.